اور دوسری حدیث پاک ترمذی شریف کی معروف حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے نبی پاک نا تقریر کر رہے تھے، معروف حدیث پاک، آپ تقریر کر رہے تھے دوران گفتگو، دوران خطبہ، دوران تقریر، اذا جاء الحسن والحسین علیہما، اسی دوران دونوں شہزادے آ گئے، قمیصان احمران، حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے یاد ہے کہ بی بی پاک نے نا ان کو سرخ رنگ کے قمیض پہنا کے بھیجا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کپڑوں کا رنگ بھی بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنا کے بھیجا تھا، یمشیان ویؤسران، فرمایا وہ یوں چلتے آ رہے تھے جس طرح کوئی گرتا پڑتا، اے نواں نواں نیانا ٹورنا سکھے نا، وہ نہیں وہ تپ تپ کر کے ٹردا ادنا ادنا بھی لگا ڈگن تریا ہوندا ہوندا ادنا لگدا ڈگن لگا، یا ایک روایت میں کہ ان کا پاؤں ان کے کپڑے سے الجھا گرنے لگے، صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، میرے نبی پاک نے منبر چھوڑا، میرے رسول نے منبر چھوڑا اور منبر سے آئے نیچے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، ایک کو ادھر بٹھایا دوسرے کو ادھر بٹھایا، اور فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے صدق اللہ، اللہ نے کیا ہی سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ جو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آپ نے فرمایا فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، آپ فرماتے ہیں میں نہ بیٹھا رہ سکا، میں اس بات پر صبر نہ کر سکا کہ جب میں نے ان کو گرتے ہوئے دیکھا میں نے اپنی حدیث چھوڑ دی، میں نے اپنی بات چھوڑ دی، میں نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا، میں نے اپنی تقریر چھوڑ دی، حتی رفعتہما، حتیٰ کہ میں نے ان کو اٹھا لیا، ان کو میں نے، اچھا اس کے لیے یہ لفظ بھی ہو سکتے تھے حتی اخذتہما، میں نے ان کو پکڑ لیا لے لیا، ٹھیک ہے، رفعتہما، میں نے ان کو رفعت بخشی، میں نے ان کو بلندی عطا کی، ان کو میں نے رفعت والے مقام پہ بٹھایا، پر میں تمہیں دیکھنے میں یہ گود مصطفیٰ ہے لیکن یہ مقام رفعت ہے، مقام بلندی ہے، یہ سینہ مصطفیٰ مقام رفعت ہے، مقام بلندی ہے، میں نے ان کو اٹھا لیا۔ امت کا آپ جفا دیکھیے کہ یہ وہی حسین ہے کہ جس کو میرے محبوب برداشت نہیں کرتے کہ وہ گر جائے، وہی حسین ہے، تو وہ کس طرح کربلا میں اس کو سواری سے گرایا گیا اور کس طرح ان کے اس جسد اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، وہ آج حیران ہوں میں ان لوگوں پر جو ان قاتلین حسین پر یہ تبصرے کرتے ہیں کہ ان کو ہم مسلمان کہیں کہ نہ کہیں، وہ مسلمان ہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تکلیف دے، ان کے جسم اطہر کو کاٹے، وہ مسلمان ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ میرے جگر ہیں، یہ میرے جسم کے حصے ہیں، یہ ان سے جنگ کرنا مجھ سے جنگ کرنا ہے، فرمایا نہیں۔ جو نبی سے لڑے اور نبی کو قتل کر دے وہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ سنیے حضرت ابو ہریرہ، مسند ابو داؤد الطیالسی، مطبوعہ دار المعرفہ بیروت، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے، معروف حدیث پاک ہے کہ ایک دن نا سارا دن نبی پاک باہر نہ آئے۔ اب صحابہ عادی نہیں تھے اس بات کے کہ بغیر دیدار مصطفیٰ کے وقت گزار سکتے، عادی نہیں تھے، گزارا نہیں تھا صحابہ کرام کا، دن نہیں بیتتا تھا ان کا، سارا دن ہی باہر نہ نکلے، سارا دن ہی اندر رہے۔ اب جب واپس آئے تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اوکھا دن گزرا، ان کے عشق پہ بھی میں قربان جاؤں، آپ کو نہیں دیکھا، بڑا اوکھا دن گزرا ہے، بڑا مشکل دن گزرا ہے، صحابہ کرام کے عشق کی کوئی چنگاری خدا ہمیں بھی عطا فرما۔ یا رسول اللہ آپ کو نہیں دیکھا، بڑا مشکل دن گزرا ہے، آج سارا دن آپ کا در دولت نہیں کھلا، آج آپ سارا دن گھر میں ہی رہے ہیں، وجہ کیا بنی؟ فرمایا تم نے آج مجھے نہیں نہ دیکھا تو تمہارا یہ دن گزرا۔ ایک فرشتہ آج آیا تھا، اس نے بھی اللہ سے کہا یا اللہ میں نے نہیں ابھی تک دیکھا،
دیکھیں میرے مصطفیٰ کی شان. یا اللہ یہ بھی ہو آیا ہے، یہ بھی ہو آیا ہے، یہ بھی ہو آیا ہے. اس فرشتے نے بھی دیکھ لیا، اس نے کہ میں نے تیرا محبوب نہیں دیکھا، مجھے بھی اجازت دے میں آسمانوں سے سفر کر کے تیرے محبوب کی زیارت کر کے آؤں. تو وہ فرشتہ نا آج میرے پاس دن گزارنے کے لیے آیا ہوا، وہ فرشتہ وہاں سے میرے پاس دن گزارنے کے لیے. اچھا اب وہ دن گزارنے کے لیے آیا تھا تو اس کے من میں پھر اس کو فرشتے کی چاہت یہ تھی، اس نے پوچھا ہوگا کہ مولا میں جو جا رہا ہوں کوئی ایسی بات مجھے بتا نا جس سے تیرا نبی خوش ہو. آئے ہائے، شاید پتہ نہیں آپ اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکے. یا اللہ میں اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں میلوں کا سفر طے کر کے بارگاہ حبیب میں جا رہا ہوں جو تیرا محبوب ہے، جا کے کوئی ایسی بات کروں جس سے نبی پاک خوش ہو جائیں اور میرے آنے پہ ان کو خوشی ہو کہ یہ کیسی خوبصورت بات لے کے آئے. توجہ سے سنیے گا اور پھر فیصلہ کیجئے گا کہ ہمیں یہ ذکر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. فرشتہ نیچے اترا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے آ کے مجھ سے کہا فاخبرنی، اس نے آ کے مجھے وہاں کی خبر دی. کیا؟ وبشرنی، اور اس نے آ کے مجھے اس بات کی بشارت دی یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور آپ کے لیے ایک خوشخبری بھی لایا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ بھائی تم اتنی دور سے آئے ہو، خوشخبری کیا لائے ہو؟ اس نے کہا خوشخبری یہ ہے، یعنی میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے ان فاطمہ، جو آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے نا، سیدہ تو نسائے امتی، آپ کی امت کی ساری عورتوں کی اللہ نے اس کو سردار بنایا ہے. میں یہ خوشخبری لے کے آیا ہوں. اور پھر وَأَنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا، اور جو آپ کے بیٹے ہیں نا حسن و حسین، اندازہ کیجئے سیدہ زہرا کی عظمت کا، حسن و حسین کی عظمت کا، کہ جن کے ڈنکے زمین پر ہی نہیں آسمانوں پر بھی لگ رہے، وہاں بھی بج رہے. فرمایا آپ کی بیٹی فاطمہ امت کی عورتوں کی سردار ہے، اللہ نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے، اور آپ کے پتر حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. نبی پاک نے فرمایا اس نے مجھے یہ خبر دی ہے. تو احباب گرامی پتہ چلا کہ ان گھر والوں کی عظمت کی بات سے میرے نبی خوش ہوتے ہیں. بھئی وہ فرشتہ جو اتنا سفر کر کے آیا اور وہ آگے کوئی اور بات کرتا، اس نے اللہ سے پوچھا کہ مولا تیرے پاک محمد کے پاس جا رہا ہوں، کن کی بات کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی بات کرنا. ہائے ہائے، دیکھیں فرشتہ ہے، فرشتہ، یہ صحیح حدیث پاک ہے، فرشتہ آیا ہے آسمانوں سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے اس فرشتے نے کوئی نماز روزے کے مسئلے تھوڑا پوچھنے تھے، اس نے میرے نبی کو خوش کرنا تھا کہ میں جو فرسٹ ٹائم جا رہا ہوں کچھ سرپرائز دوں نبی پاک کو، پہلی دفعہ جا رہا ہوں زیارت کے لیے، یا اللہ کیا سرپرائز دوں؟ فرمایا جا کے میرے نبی سے فاطمہ کی بات کرنا، جا کے میرے نبی سے حسن و حسین کی بات کرنا، وہ بہت خوش ہوتے ہیں ان کی بات سے. یہ فرشتے کو اللہ نے کہہ کے بھیجا. تو احباب گرامی اگر فرشتے کو اللہ یہ کہہ کے بھیجے کہ ان کی بات پہ میرا حبیب خوش ہوتا ہے، یہ ہمیں بتانے کا مقصد کیا تھا؟ اوے تم بھی اپنے نبی سے ان کی بات کیا، میرا نبی خوش ہوتا ہے، اور نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر اس لیے حسین حسین کیا کرو.